السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور آیت نمبر 220 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن سے، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، قل آپ فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم گناہ، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے، للناس لوگوں کے لیے، واثمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا، من سے، نفعہما ان کا نفع، ویسألونک اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کہ کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، العفو زائد الضرورت یعنی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات احکام، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما آپ فرما دیجئے ان دونوں میں، اثم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واثمہما اکبر من نفعہما اور ان کا گناہ یعنی شراب اور جوئے ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، ویسألونک ماذا ينفقون اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، قل العفو آپ فرما دیجئے ضرورت سے زیادہ یعنی جو چیز آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، ضرورت الزائد، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات احکام کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اہل عرب صدیوں سے شراب پینے کے عادی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا اعلان تدریجاً نازل فرمایا، یعنی یکدم شراب حرام نہیں فرمائی۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں شراب کو گوارا نہیں کرتی تھیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجئے، کیونکہ شراب عقل کو زائل کرنے والی اور مال کو ضائع کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر الی آخرہ، یعنی وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بعض صحابہ نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً شراب پینے سے روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض اصحاب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ شراب پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا، انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی
اور سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کر دی، اور بجائے لا اعبد ما تعبدون کے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ لا اعبد ما تعبدون یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، یہ صحیح آیت ہے، اور اس کی جگہ انہوں نے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، یعنی میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ تو اس وقت حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جب جام شراب گردش میں تھا، اس حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لگے اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے۔ کسی صاحب نے انصار کی ہجو میں، انصار کی برائی میں شعر کہہ دیا، اس پر ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور ان کا سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی التجا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو سورہ مائدہ کی 2 آیت کریمہ نازل ہوئیں، انما الخمر والمیسر سے لے کر منتہون تک۔ یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، قل آپ فرما دیجئے ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ درست ہے کہ شراب سے عارضی سرور حاصل ہوتا ہے اور جوئے سے بھی بغیر محنت و مشقت کے دولت مل جاتی ہے، لیکن شراب اور جوئے کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی، اس تھوڑی سی فائدے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو ضرور سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے زیادہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ ایک شخص سونے کا انڈا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا۔ پھر اس حکیم و مشفق استاد و مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، اور فرمایا صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو، جب ضرورت نہ ہو، جب خود انسان ضرورت مند نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین، محتاج اور مفلوق الحال لوگ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، بلکہ ان کی ضرورت سے جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کیا کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام کو تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو۔ یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم
ان اللہ عزیز حکیم۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت، ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن، سے، الیتاما، یتاما یتیم کی جمع، قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح، اصلاح، لہم، ان کی، خیر، بہتر، وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم ملا لو انہیں، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، بگاڑنے والے، خرابی کرنے والے کو، خرابی، المفسدہ، خرابی کرنے والا، بگاڑنے والا، من، سے، المصلح، اصلاح کرنے والا، سنوارنے والا، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، اللہ، لأعنتکم، ضرور مشکل میں ڈالتا تمہیں، ان، بے شک، اللہ، اللہ، عزیز، زبردست، غالب، قوی، حکیم، حکمت والا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، ویسألونک عن الیتاما، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی بلائی کرنا بہتر ہے، یعنی ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بلائی کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ، یعنی اپنے کاروبار میں تم انہیں یتیموں کو شریک کر لو، شامل کر لو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون معاملات کو سنوارنے والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی بڑی قوت والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے المفسدہ، بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خرد برد کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت کرتے تھے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو از راہ ہمدردی یتیموں کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانتداری سے ان کے حصے کا نفع ان کو ادا کرتے، اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کے انتظام بھی اپنے ساتھ کر لیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا، منع کیا، بلکہ ان کے مال کے نزدیک جانے سے بھی منع کر دیا، تو اس سے ان لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور ان کے فائدے کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ اپنے کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے یتیموں کو نفع پہنچے تو یہ بہت اچھی بات ہے، منع تو اس بات سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال ہضم نہ کر جاؤ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔